This is the final episode of this beautiful novel ایمان امید اور محبت by عمیر احمد۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ سعود نے اسے مشورہ دیا تھا شادی کا پرپوزل کرنے کے لیے اور ڈینیل نے اس میں حامی بھری تھی۔ اب آگے وہ اب بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعود کو ڈینیل کی بے اختیاری پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ قسم کا آدمی تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں اس کا اس طریقے کا انداز سعود نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس وقت سعود کو لگا جیسے کہ وہ ڈینیل پوری طریقے سے سحر زدہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بات کرتے ہوئے اس لڑکی کی طرف سے نظر نہیں ہٹائی تھی، جیسے اسے خوف ہو کہ وہ دوبارہ کہیں گم ہو جائے گی۔ سعود نے آدھے گھنٹے اور انتظار کیا، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا، مگر ڈینیل وہیں بیٹھا رہا تھا۔ رات کو اس وقت سے پہلے جب وہ چلی جایا کرتی تھی تو وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ اس بار اس لڑکی کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ محسوس کر رہی تھی۔ امید، کیا آپ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اس لڑکی کو پتھر کے بت کی طرح ساقط ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند لمحے وہ سانسیں روکے اسی طرح کھڑی رہی، پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ کاؤنٹر کے پیچھے دروازے سے غائب ہو گئی۔ ڈینیل کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی۔ وہ کچھ بے چین اور مایوس ہو کر باہر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ معمول کے مطابق باہر ریسٹورنٹ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈینیل نے ہمیشہ کی طرح اس گاڑی کا تعاقب کیا اور ہاسٹل تک وہاں تک چلا گیا، پھر واپس گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے فون پر سعود کو رد عمل کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اس کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں یار، تم پریشان مت ہو۔ سعود نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آفس سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی طرف گیا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ شاید وہاں کاؤنٹر پر ہوگی، لیکن وہ وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کاؤنٹر پر کھڑی دوسری لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اچھا امید عالم، انہوں نے تو کل جاب چھوڑ دی، اسی وجہ سے تو میں یہاں پر ہوں۔ یہ سننے کے بعد جیسے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس نے اس کی وجہ سے ہی جاب چھوڑ دی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر کاؤنٹر پر کھڑا رہا، پھر باہر نکل کر آیا اور باہر نکلتے ہی وہ سیدھا اس کے ہاسٹل کی طرف چلا گیا تھا۔ چوکیدار سے اس نے امید کے بارے میں پوچھا تھا اور اس نے قدر لاپرواہی سے اسے کہا تھا وہ کل ہاسٹل چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کہاں چلی گئی؟ اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ پلیز بتائیے مجھے۔ اس کے جیسے جان پر بنائی تھی۔ ہمیں کیسے پتا ہوگا بھائی؟ چوکیدار نے اسے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے گیٹ بند کر دیا۔ وہ پتہ نہیں کتنی ہی دیر سن ذہن کے ساتھ گیٹ کے باہر کھڑا رہا تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے کس طرح اور کہاں ڈھونڈے۔ پھر پتہ نہیں کسی خیال کے تحت اس نے ایک بار پھر گیٹ بجایا۔ چوکیدار باہر نکلا۔ کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں گے؟ کیا امید عالم مسلمان ہے؟ چوکیدار نے اس کے جواب پر قدر حیرانی کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں بھائی، مسلمان ہے وہ۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سے علاقے کی مسجد تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ کئی گھنٹے سڑک پر بے مقصد گاڑی چلانے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی اور اس نے وہاں گاڑی روک دی تھی۔ مسجد کے اندر جا کر اس نے امام سے ملاقات کی تھی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا۔ مسجد کے امام بہت دیر حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مسجد میں اس وقت موجود چند لوگوں کو ڈینیل ایڈگر کے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ ڈینیل نے ان سب کے چہرے پر بھی اتنی ہی حیرانی دیکھی تھی۔ وہ بہت صبر کے ساتھ ان سب کو کچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ بالآخر اس کی طرف آئے اور گرم جوش کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈینیل ایڈگر، جو کہ اب ایمان علی کی صورت میں اس مسجد کے ہال میں موجود تھا جہاں نماز ادا کی جا رہی تھی، دعا مانگتے ہوئے امام کی دعا ختم ہو جانے کے بعد اس نے ایک دعا اور مانگی تھی اور اس کے بعد آمین کہا تھا۔ وہاں سے واپس گھر آ کر اس نے سعود کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ڈینیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو یار؟ ڈینیل نہیں، ایمان علی کہو۔ میں جو کام کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ جلد کیا ہے یا دیر سے اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ امید کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ اس کے سر پر جیسے امید کو پا لینے کا ایک جنون سوار تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ایسے کسی عالم کے بارے میں بھی بتانا جو مجھے تھوڑی رہنمائی فراہم کر سکے۔ سعود کو اس کے لہجے میں موجود سکون اور اطمینان نے حیران کر دیا تھا۔ اگلے دن دونوں کی ملاقات ایمان کے آفس میں ہوئی تھی۔ سعود نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی
अचानक से इस्लाम में दाखिल होना, ये सब मेरे लिए बहुत जल्दबाजी में हुआ है। मैं अभी किसी पर अपने मज़हब की तब्दीली का इंकशाफ नहीं करना चाहता हूँ। तवक्को रखता हूँ यार कि तुम भी इस बात का ख्याल रखोगे। उसने बात का आगाज़ करते हुए साउद को हिदायत दी। ठीक है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ईमान। जहाँ तक उम्मीद का ताल्लुक़ है तो कल तक तुम्हें उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, एक काम करना, आज शाम तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक स्कॉलर से मिलवाऊंगा। साउद ने उठने से पहले उससे कहा था। शाम को वो साउद के साथ उसी स्कॉलर के पास गया था जिसका साउद ने जिक्र किया था। एक निस्बतन गैर मारूफ इलाके में एक छोटे से मगर उम्दा से बने हुए घर में वो एक दराज कामत सांवले रंग के बराइश आदमी से मिला था, जिसने मुसाफा करने के बाद में उसको गले से लगा लिया था। वो उसे अंदर अपने ड्राइंग रूम में ले गया था, जहाँ की सबसे नुमाया और ख़ास बात वहाँ की सादगी और किताबों की तादाद थी। उनके अंदर बैठ जाने पर एक मुलाजिम एक ट्रे में कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आया था। ईमान अपनी नज़रें अपने सामने बैठे हुए उस शख्स पर जमाए रहा था जिनका नाम डॉक्टर खुर्शीद असगर था, जबकि वो शख्स बड़े पुरसुकून अंदाज में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुलाजिम को मेज़ पर चीज़ें सजाते देखकर हिदायत दे रहा था। उस शख्स के अंदाज में एक ख़ास तरह का ठहराव था। उनका बात करने का लहजा ईमान को बहुत मुतासिर कर गया था। मुलाजिम के जाने के बाद चाय पीते हुए उसे पुरसुकून अंदाज में उन्होंने ईमान को मुखातिब किया था। मुझे माफ़ करें आप दोनों, आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो पेश नहीं कर सकता, मगर अल्लाह के फजल व करम से जो कुछ है यही है। इस बात पर ईमान को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई थी। जज़ाकल्लाह खैर, आपने पहले ही बहुत तकलीफ़ उठाई हमारी वजह से। इतना एहतमाम की कोई ज़रूरत नहीं थी डॉक्टर साहब, चाय का एक कप ही काफ़ी होता, साउद ने जवाब में कहा था। यह एहतमाम उस शख्स के लिए नहीं है जो मुझसे कुछ सीखने आया है, यह एहतमाम उस शख्स के लिए है जिससे मैं कुछ सीखने वाला हूँ, डॉक्टर साहब ने जवाब में कहा था। ईमान चाय पीते पीते रुक गया। उनकी बातें ईमान को समझ नहीं आ रही थीं। वो कदरे उलझन के साथ नज़दीक में बैठे हुए साउद को देख रहा था, जो बड़ी बेनियाजी के साथ में चाय के मज़े ले रहा था। साउद साहब से पता चला कि आप एक औरत के लिए डैनियल एडगर से ईमान अली बन गए हैं। हमें उस औरत को देखने का इश्तियाक हासिल है क्या ईमान साहब? सच पूछिए तो बहुत ही कम औरतें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई ईमान अली बनने की ख्वाहिश करता है। ईमान अली उनके चेहरे को देखने लगा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपने किस रास्ते का इंतखाब किया है ईमान साहब? डॉक्टर खुर्शीद ने उससे पूछा था। मैं इतना जानता हूँ कि अपने सामने मौजूद 3 रास्तों में से मैंने सबसे बेहतर रास्ते का इंतखाब किया है। अब वो रास्ता कहाँ जाएगा, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, ईमान ने जवाब दिया। ये आजमाइश का रास्ता है। आजमाइश जानते हो ना आप? ईमान ने नामे सर हिला दिया। आपको इसका इल्म होगा भी कैसे? आप सारी ज़िंदगी मज़हब के दायरे में कहाँ रहे हो, मगर अभी कुछ अरसे के बाद में आपका सामना बहुत मुश्किल आजमाइशों से होने वाला है, और उसी वक्त ये फ़ैसला हो सकेगा कि दीन के लिए आप में कितनी इस्तकामत है। ईमान साहब, आप एक काम करें कि हर रोज़ इसी वक्त मेरे पास आ जाया करें। मैं कोशिश करूँगा कि दीन के बारे में आपकी वक्फियत को बढ़ा सकूँ, और वैसे भी दीन से इश्क तो अल्लाह ही बढ़ा सकेगा, उन्होंने बड़ी अजीब मुस्कुराहट के साथ में जवाब दिया था। वो तकरीबन 2 घंटे उन्हीं के पास रहा था। उन्होंने उसे बहुत सी बुनियादी और ज़रूरी बातों से आगाह किया था। जाने से पहले उन्होंने उसे कुछ किताबें भी मुताला करने के लिए दी थी। वो उनके पास से वापस आते हुए बहुत मुतमईन था। रात को सोने से पहले उसने नमाज पढ़ते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए थे। ए पाक परवरदिगार, तू अपने बंदों पर उसकी शिकस्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता मेरे मालिक। हर शख्स को किसी न किसी चीज़ की तलब ही मज़हब की तरफ लेकर आती है, और मुझे एक औरत की तलब इसी तरफ ले आई है। और अब जब मेरे पास ईमान है तो मैं इस ईमान का सहारा लेकर तुझसे दुआ करता हूँ कि मुसलमान होने की हैसियत से तू मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अगर मेरी मोहब्बत में इखलास है तो वो लड़की मुझे मिल जाएगी। मैं ज़िंदगी में पहली बार तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। इससे पहले मुझे कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, मगर अब इस तरह एक मुसलमान के तौर पर तेरे सामने घुटने टेके हुए मुझे यकीन है कि मैं ठुकराया नहीं जाऊँगा। मेरी दुआ कबूल की जाएगी, मुझे उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसकी ख्वाहिश मुझे है। तूने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया, मुझे भी ये ज़िल्लत और रुसवाई से निकाल कर मेरी मदद फरमा। मैं अपने अल्लाह से मदद का तलबकार हूँ।
اے اللہ میری حفاظت فرما، اپنے نفس، روایات، سنت اور ایمان کی نق تلفی کرنے سے بچا، اور میری زندگی کو بخش دے کسی بھی ایسے کام سے جس سے تو ناپسند فرماتا ہے۔ ان آسمانوں کی اونچائی اور ان زمین کی گہرائیوں کو ہماری مدد کا ذریعہ بنا دے۔ اس آزمائش کی دنیا میں تو ہی واحد ہمارا حامی و ناصر اور مدد فرمانے والا ہے۔ ایمان اب دعا مکمل کر کے سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے وہ انہی الفاظوں کو دہرا رہا تھا۔ السلام علیکم جناب، کیا حال آپ کے؟ سعود بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، ایمان نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ اسی ہاسٹل میں ہے، اس کا باپ آرمی میں میجر تھا، 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی، اور اس کا گھر راول پنڈی میں ہے، اور سب سے بڑی بات ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ سعود ارتضیٰ نے اگلے ہی دن اسے امید عالم کے بارے میں ساری تفصیلات فراہم کری تھیں۔ اس کے پاس امید کا راول پنڈی کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی موجود تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر چوکیدار نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ سعود کی اطلاع کرنے پر کچھ حیران تھا۔ ہاں، چوکیدار نے تم سے جھوٹ بولا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسے جھوٹ بولنے کے لیے امید نہیں کہا ہو۔ اچھا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ ایمان نے پوچھا۔ میں کسی ذریعے سے اس کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہارا پرپوزل بھی ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، سعود نے جواب دیا۔ لیکن تم یہ کرو گے کیسے؟ ایمان نے پوچھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، سعود نے اس سے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سعود امید کے گھر والوں سے رابطے کے لیے کس طرح کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے یہ معاملہ مکمل طور پر اس پر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ہر روز رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے اسکالر سے ملتا رہا تھا۔ ہارورڈ میں تعلیم کے دوران بھی اپنے کچھ پروفیسر سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا، مگر اس کی اس دنیا سے دور ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والے یہ اسکالر اس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے تعلیم یافتہ تھے اور اردو اور انگلش کے ساتھ ساتھ عربی بھی بہت روانی سے بول لیتے تھے، مگر سب سے بڑا شوق اسے اس وقت لگا تھا جب ایک دن ان سے بات کرتے کرتے اس نے روانی میں ایک جملہ جرمن زبان میں کہا، اور اس جملے کا جواب انہوں نے اتنی ہی شائستہ جرمنی میں دیا تھا۔ کیا بات ہے ایمان صاحب، آپ تو جرمنی بہت اچھی بول لیتے ہو۔ ہاں، آپ کی طرح میں بھی کچھ زبانوں کا علم رکھتا ہوں، ان کا اطمینان برقرار رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اکثر ان سے جرمنی میں گفتگو کیا کرتا تھا۔ کسی انسان کے علم کی حد کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانے سے وہ قاصر تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس ہر چیز کے بارے میں معلومات تھی، اور صرف معلومات ہی نہیں تھی، یقین دلانے کے لیے ریفرنس اور قائل کرنے کے لیے دلائل بھی تھی۔ انہیں صرف اسلام کے بارے میں ہی معلومات نہیں تھی، بلکہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے مذہب کے بارے میں معلومات تھی۔ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جتنے بھی الجھنیں تھیں، وہ ایک ایک کر کے اس کی ساری الجھنوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ وہ بعض دفعہ ان کی باتوں پر لاجواب ہو جایا کرتا تھا، اور جب ان کی تعریف کرتا تو وہ کہتے، ایک بات ہمیشہ دھیان رکھنا، کوئی دلیل لاجواب تب تک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس دلیل کے اندر طاقت موجود نہ ہو، اور میرا دین دلیل کا دین ہے، کوئی ہوا میں باتیں کرنے والا دین نہیں ہے۔ سڑک پر بیٹھا ہوا ایک ان پڑھ مسلمان بھی اگر دین اور علم کا شعور رکھتا ہو تو وہ بھی کسی کو اسی طرح لاجواب کر دے گا، کیونکہ جس ذریعے سے ہم دلیل دیتے ہیں وہ قرآن ہے، خدا ہے، پیغمبر ہے، اسلام ہے۔ پھر دلیل لاجواب کیوں نہیں کرے گی؟ جب ساری ہی ذریعے آسمانی ہو تو ہم انسان جو زمین کی مخلوق ہیں وہ ماننے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ ان کی باتوں پر جتنا غور کرتا اتنا ہی اس کا ذہن صاف ہو جاتا تھا۔ 2 قسم کی زمین ہوتی ہیں، ایک وہ جو بنجر ہوتی ہے، جس پر کسی بھی موسم کی بارش کا اثر نہیں ہوتا، چاہے اس پر کتنا ہی پانی برسا دیا جائے وہ زمین ہمیشہ ہی بنجر رہنی ہے، وہاں ہریالی نہیں ہو سکتی۔ دوسری زمین زرخیز زمین ہوتی ہے، پانی کا ایک ہلکا سا چھیٹا بھی وہاں ہریالی لے آئے گا، مگر ضرورت صرف ہریالی کی تو نہیں ہوتی، بلکہ اس ہریالی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، ورنہ ہریالی میں تو زہریلی جڑی بوٹیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ توجہ اور احتیاط نہ کی جائے تو زرخیز زمین پر بھی یہ دونوں چیزیں بہت افراد کے اندر میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صرف پانی نہ دیا جائے، زمین کی زرخیزی کو اچھی طریقے سے استعمال بھی کیا جائے۔ آپ کو بھی اللہ نے ایسی ہی زرخیز دماغ اور روح دی ہے، اب یہ آپ پر فرض ہے
کہ آپ اپنے آپ کو ایسی نقصان دہ جھاڑیوں اور جڑی بوٹیوں سے بچا کر رکھیں۔ اس ہریالی کی حفاظت کی ذمہ داری اب آپ کی ہے۔ یہ جو نئی زندگی سمت آپ کو دی گئی ہے، اب آپ کے لیے اس کو بچائے رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، آپ یہ کر لیں گے۔ وہ اتنی یقینی سے کہتے کہ اسے حیرانی ہونے لگتی، اس ایمان، اس اعتماد اور اس یقین پر جو انہیں اس پر تھا۔ وہ ان کے پاس آنے والا واحد نیو مسلم غیر ملکی نہیں تھا، انہوں نے اسے دوسرے بہت سے نیو مسلم سے بھی ملوایا تھا جو اسی کی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ مذہب کا نہ ہونا اور مذہب کا ہونا دو مختلف تجربات ہیں، اور مذہب کے نہ ہونے کا تجربہ بے معنی اور بے مقصد تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں مذہب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ خدا پر یقین ضرور رکھتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ سارے مذہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، مگر خود میں کبھی بھی کسی مذہب سے اتنا متاثر یا سحر زدہ نہیں ہوا تھا کہ مذہب قبول کر لیتا، اور دراصل اس سے میری زندگی میں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا۔ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، مجھے کبھی کسی کامیابی کے حصول کے لیے مذہب کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی، اور نہ ہی مجھے اللہ کو پکارنا پڑا۔ آپ خود سوچئے، اسی صورت اور اسی حالت میں مذہب میں ایک ضرورت تو نہیں بن جاتی، بس ایک اختیاری چیز بن کے رہ جاتی ہے کہ جب انسان کو اس کی چیز کی کمی خلتی ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے میری زندگی میں اس وقت کوئی بھی فرق نہ پڑتا، کیونکہ جو کچھ میں چاہتا تھا اسے میں پا لیتا تھا بنا خدا کو پکارے۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں ان سے کہتا رہا اور وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہے تھے۔ جانتے ہیں ایمان صاحب، آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ ہی صراط مستقیم پر رکھا، مگر کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اس لیے آپ نے یہ سوچ لیا کہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف تمام مذہب کا احترام کرنے اور اللہ کے وجود کو مان لینے سے ہی کام چل جائے گا۔ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آزمائش میں کبھی ڈالا ہی نہیں جائے گا۔ مذہب کی اہمیت کا اصل اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آزمائش میں انسان ہو۔ آزمائش بالکل دلدل کی طرح ہوتی ہے، اس میں سے انسان صرف اپنے بلبوتے پر ہی نکل سکتا ہے۔ کوئی رسی چاہیے ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ درکار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ رسی اور ہاتھ مذہب ہوتا ہے۔ رسی اور ہاتھ نہیں ہوگا تو آپ اس دلدل کے اندر جتنا زیادہ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا ہی جلدی ڈوبیں گے۔ پانی میں ڈوبنے والا شخص زندہ نہ صحیح تو مرنے کے بعد کم سے کم باہر تو آ جاتا ہے، لیکن دلدل جس شخص کو نگل لیتی ہے اس شخص کو دوبارہ ظاہر نہیں کرتی ہے ایمان۔ لیکن جو شخص ایک بار ہاتھ یا اس رسی کے ذریعے دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اگلی کسی بھی دلدل سے نہیں ڈرتا۔ انسان پر آزمائشیں کسی دلدل سے کم نہیں ہوتی۔ بے شک جن کے پاس میں اسلام پیدائشی طور پر ملا انہیں اس کی قدر نہیں ہے، اور جو نیو مسلمز اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کی زندگی میں اسلام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ قول میرا بالکل سچا ہے، جس طریقے سے خدا واحد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انسان اس کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ سعود نے اپنی فیملی کے ذریعے ایمان کا پرپوزل امید کے گھر بھجوایا تھا۔ ان لوگوں نے چند دن سوچنے کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ سعود نے چند بار اور کوشش کی، مگر اس کا نتیجہ بھی یہی رہا تھا۔ سعود نے ایمان کو سارے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ سعود، کیا تم کچھ اور نہیں کر سکتے؟ اس نے ایک بار پھر سعود سے پوچھا تھا۔ میں کچھ اور لوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اب بھئی خدا مالک ہے کہ کیا ہوتا ہے آگے کیا نہیں ہوتا، لیکن یار مجھے زیادہ امید نہیں لگ رہی کہ ہم سکسیسفل ہو پائیں گے۔ ایمان کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ روز ڈاکٹر خورشید کے پاس جا رہا تھا اور اس کی افسردگی زیادہ دیر تک ان سے چھپی نہ رہی تھی۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تھی اور ان کے اصرار پر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کی ساری باتیں سن کر وہ مسکرائے۔ ایک بات بتائیے، امید عالم سے کتنی محبت کرتے ہو آپ؟ وہ ان کے سوال پر کچھ چھپ گیا۔ یہ میں نہیں جانتا۔ اچھا جناب، تو آپ کو ان سے اتنی زیادہ محبت ہے، اتنا زیادہ انس ہے کہ آپ یہ خود نہیں جانتے کہ آپ کی حدود کیا ہے؟ انہوں نے اس کے جملے کو مکمل کر دیا۔ وہ ان کے جملے پر خاموش رہا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا
کہ آپ نے ان کے حصول کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی محبت میں اخلاص ہے تو آپ کو مل جائے۔ اب آپ دعا کریں، اگر اس عورت سے شادی آپ کے لیے بہتر ہو تو آپ کو وہ ملے، ورنہ صرف محبت کے حصول کے دعا نہ کریں اور پھر آپ مطمئن ہو جائیں۔ اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، مگر میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس نے بے اختیار کہا، امید کے بغیر رہا جا سکتا ہے لیکن ایمان کے بغیر نہیں رہا جا سکتا، اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ ان کا جواب اتنا ہی بے ساختہ تھا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو اپنے دل کی بات کس طریقے سے کہوں۔ وہ الجھ گیا تھا۔ تو اپنی بات کو اپنے دل کے اندر رکھو، کہنے کے لیے اگر لفظ نہ مل رہے ہوں تو اپنی بات اور اپنے ان جذباتوں پر ایک بار پھر غور ضرور کرنا چاہیے، ڈاکٹر خورشید نے اسے کہا تھا۔ وہ ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا میں، ایمان نے ان سے کہا تھا۔ انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر خورشید نے اس سے کہا تھا۔ وہ قائل نہیں ہوا تھا مگر سر جھکا کر خاموش رہا۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کا گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، پھر اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر خورشید کو دیکھا تھا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ لوگ پیاس سے مر بھی جاتے ہیں، ایمان نے انہیں جواب دیا۔ نہیں، پیاس سے نہیں مرتے تو وہ اپنے وقت پر ہیں اور اسی طرح جس طرح خدا چاہتا ہے، مگر دنیا کے اندر اتنی ساری چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایمان، ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا تھا۔ تو کیا میں اسے محبت نہ کروں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے ڈاکٹر خورشید سے بگڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ محبت ضرور کریں، مگر محبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کی خواہش کو اپنے وجود پر حاوی نہ ہونے دیں، یہ سب سے پہلے آپ کے ایمان کو نگل لے گی۔ آپ نے اس عورت کے حصول کے لیے دعا کی، کوشش بھی کر رہے ہیں، اب صبر کر لیں اور معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ایمان، اس رات وہ ان کی باتوں پر غور کر رہا تھا، مگر امید کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے جیسے تھک ہارا محسوس کیا تھا۔ 1 ماہ اسی طرح گزر گیا تھا۔ سعود ہر روز اس سے یہی کہتا کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اپنی اداسی اور افسردگی سے نجات نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس جا کر اسے کچھ سکون مل جاتا۔ گھر واپس آ کر وہ انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس دن بھی وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا ہوا تھا۔ ان سے باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر انہوں نے اپنی کلائی پر موجود گھڑی پر نظر ڈالی۔ آج آپ سے میں کسی کو ملوانا چاہتا ہوں ایمان، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس شخص سے مل کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے 10 منٹ پر کباڑ پر دستک ہوئی تھی، اور پھر ملازم جس لڑکی کو کمرے میں لے کر داخل ہوا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ امید نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر ڈاکٹر خورشید کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ایمان کو اپنے دل کی دھڑکن باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اب دوسرے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ ایمان علی، امید عالم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ ان کی بات پر حیران ہوا۔ تو اس کے یہاں آنا کوئی اتفاقی نہیں ہے؟ ڈاکٹر خورشید کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ دونوں اب کمرے میں اکیلے تھے۔ بات کا آغاز امید نے کیا۔ آپ مجھ سے شادی آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال اور انداز میں برہمی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، ایمان نے اسے جواب دیا۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ بیہودہ اور فضول جواب ہے ایمان۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ نہ آپ میرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے خود ہی اپنے جملے میں تصحیح کی۔ صرف ایک لڑکی سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا کسی بھی شخص کو بہت ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے، اور ایسے شخص سے شادی بہت مشکل کام ہے۔ امید نے اس سے کہا تھا، میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، مذہب اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے میں کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا، ایمان نے جواب میں کہا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں
اور ایسے شخص سے شادی کر لینا جسے اسلام قبول کرے ہوئے صرف 4 ہی دن ہوئے ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ میں زندگی میں رسک نہیں لینا چاہتی، اور پھر ایک ایسے شخص کے لیے جسے میں جانتی ہی نہیں ہوں، جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ امید نے اس سے کہا۔ وہ بڑے صبر کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا، اور شاید انسان ساری باتوں کو اگنور کر دے، مگر مذہب کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ امید نے اس سے کہا۔ میں آپ کے مذہب سے ہی تعلق رکھتا ہوں امید، ایمان نے اس سے کہا۔ مگر آپ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، امید نے اس سے کہا۔ مگر میں مسلمان ہو چکا ہوں، ایمان نے اس سے کہا۔ کتنے دن کے لیے؟ امید نے اس سے پوچھا۔ ایمان کو اس کے لفظوں پر پہلی بار تکلیف ہوئی۔ آپ کو میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، میری بات دھیان سے سنیے۔ شادی ہر انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، کسی کو اس حد تک تنگ کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی میں آپ کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، ایمان کی بات کاٹتے ہوئے اس نے اپنا جملہ کہا تھا۔ امید، اگر آپ کے پاس مجھ سے بہتر شخص کا آپشن ہے تو آپ اسے شادی کر لیں، لیکن اگر مجھ سے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان میں ہوں، آپ چاہیں گی تو آئندہ بھی یہیں رہوں گا، ایمان نے کہا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی کہ آپ نے اس مذہب کو دل سے اختیار کیا ہے یا یہ صرف ایک دھوکہ ہے، امید نے کہا۔ میرے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا رہی تھی۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، امید نے کہا۔ تو آپ بتا دیجئے، ایمان نے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بہت کم عمر میں میری منگنی طے ہو گئی تھی، مجھے اپنے منگیتر سے بہت محبت تھی، ہماری منگنی 9 سال تک رہی، پھر میرے منگیتر نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے گلے میں شاید کوئی چیز پھنس گئی تھی۔ ایمان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ ایمان نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، کچھ بھی سوچ لیں، مگر بہرحال اس نے مجھ سے شادی نہیں کی، امید نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہی ہونی تھی، اس لیے ہی آپ کی شادی آپ کے منگیتر سے نہیں ہو سکی، ایمان نے اس سے کہا۔ اسے امید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ دکھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر طویل خاموشی چھا گئی تھی، اور اس خاموشی کو اس بار ڈاکٹر خورشید نے توڑا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ تو پھر کیا طے کیا آپ دونوں نے؟ انہوں نے بہت نارمل انداز میں اس طرح کہا جیسے وہ دونوں اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے کیے گئے ہوں۔ امید نے کچھ نہیں کہا تھا، ایمان بھی خاموش رہا۔ امید، تم نے ایمان علی سے بات کر لی؟ انہوں نے نارمل انداز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میری کچھ شرطیں ہیں، ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ایمان علی کو شرائطیں قبول ہیں؟ اس بار ڈاکٹر خورشید نے ایمان کو دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے ابھی انہیں اپنی شرطوں کے بارے میں آگاہ نہیں کیا، امید نے کہا، مگر میں بغیر جانے ہی آپ کی ساری شرطیں ماننے کو تیار ہوں، ایمان نے کہا تھا۔ آپ پہلے شرطیں سن لیجئے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریے گا، امید کا لہجہ ترش تھا۔ یہ اسلام قبول کر چکا ہے تو 1 سال تک یہ اسلام کے بارے میں سب کچھ جانے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرے۔ 1 سال تک اگر یہ مسلمان رہے اور ایک اچھے مسلمان کی طرح سارے فرائض پورے کرتا رہے تو مجھے ان سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال کے دوران یہ مجھ سے کوئی بھی رابطہ نہ رکھیں۔ وہ سر اٹھا کر ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ تو ایمان، آپ ان کی شرطوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر خورشید نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ساری شرطیں قبول ہے۔ مگر ایمان کو یقین نہ آ رہا تھا۔ کیا یہ میں سمجھ لوں کہ اگر میں نے شرطیں پوری کر لی تو اس کے بعد آپ مجھ سے شادی کریں گی ہی کریں گی؟ اس بار اس نے امید سے پوچھا۔ میں اپنے کال سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر خورشید اسے باہر تک چھوڑنے گئے۔ ایمان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر یہ بھی ضرور جانتا تھا کہ اس کا ملال اور افسردگی اب زیادہ وقت تک نہیں رہنے والی تھی۔ یہ تو صرف 1 سال کی بات ہے، میں تمہارے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید واپس کمرے میں آ گئے تھے، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ تو ایمان علی، کیا 1 سال انتظار کر پائیں گے آپ؟ ہاں، میں کر لوں گا۔ اس کی آواز میں بے حد مستقام تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ میں دین کے لیے استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہو جائے، انہوں نے بیٹھتے ہوئے اسے جیسے وضاحت کی۔
آپ غلط ہیں، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے بھول جاؤں۔ اس کا خیال ہے کہ 1 سال میں اس سے کسی طرح کا رابطہ نہ رکھوں گا، نہ اسے دیکھوں گا، تو پھر شاید اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں اور میری محبت اس طرح ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسے میری محبت کا اندازہ بالکل نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر خورشید اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ 1 سال کیسے گزرا تھا اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر 1 سال کے دوران اس نے ڈاکٹر خورشید کی بتائی ہوئی ہر ایک بات پر عمل کیا تھا۔ ہر وہ کام جو اسے خدا سے دور کرتا اس نے اسے ختم کر دیا۔ وہ ہر رات ڈاکٹر خورشید کے پاس آتا اور اپنے پورے دن کے بارے میں انہیں تفصیل سے بیان کرتا۔ زندگی میں چھوٹے موٹے مسائل کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لایا تھا، مگر اب انہی مسائل کو نئے سرے سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے اندر پہلے سے زیادہ برداشت کرنے کی توفیق آ گئی تھی۔ اس کے اخلاقی کردار میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نادانشتہ طور پر ہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو پا چکا ہے۔ مسلمان ہونا اور ایمان حاصل کرنا ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اس عورت پر اسے اور پیار آ جاتا جس کے حصول کی خواہش نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا تھا، اور مسلمان بننے کے بعد جیسے اپنے مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں اسے پوری زندگی لگانی تھی۔ اپنے والدین کو اس نے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر انہیں اس نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں ہی ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنے والا ہے۔ کیا مسلمان لڑکی؟ کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس کے باپ کو جیسے یکدم شوق لگا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا ہی رہوں گا جیسا اب ہوں، اپنے مذہب پر قائم رہوں گا۔ اس نے ماں باپ کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ ان دونوں کے ذہن میں اس لڑکی کے حوالے سے بہت سارے خدشات ابھر رہے تھے، مگر ایمان نے انہیں اس بارے میں بھی تسلی دے دی تھی۔ جس شام ڈاکٹر خورشید کے گھر وہ اس سے ملنے آئی تھی، اس تاریخ سے پورے 1 سال کے بعد اس نے ایک کارڈ راولپنڈی امید کے گھر بھجوا دیا تھا۔ اسی شام ڈاکٹر خورشید نے امید کے بھائی سے بات کی تھی۔ 2 دنوں کے بعد وہ لاہور آئے تھے۔ ایک بار پھر ڈاکٹر خورشید کے گھر دونوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد بھی اسے دیکھنے کے بعد اسے یوں لگا تھا جیسے ایمان نے اسے کل ہی دیکھا ہو۔ وہ اس کے ذہن کو اسی تصور سے کبھی بھی نہیں نکال پایا تھا۔ امید، 1 سال گزر گیا، میں اب بھی مسلمان ہوں۔ ثابت ہوا کہ میرا ایمان کوئی فریب نہیں اور میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ 1 سال کے دوران میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک مسلمان کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، کوئی حرام چیز نہ تو کھائی نہ تو پی، قرآن پاک بھی سیکھ چکا ہوں۔ دین کے بارے میں آپ مجھے کسی بھی بات سے بے خبر نہیں پائیں گی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اس نے امید سے کہا۔ 3 دن کے بعد راولپنڈی میں بہت ہی سادگی اور سنت طریقے سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ ایمان علی کی طرف سے شادی میں صرف سعود ارتضیٰ اور ڈاکٹر خورشید نے ہی گواہ کے طور پر حیثیت سے شرکت کی تھی۔ امید کی طرف سے بھی شادی میں صرف اسی کے گھر والے موجود تھے۔ وہ آج بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس دن وہ کتنا زیادہ خوش تھا۔ شادی کی رات اس نے امید کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح پہلی بار اسے دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، کس طرح وہ اس کے لیے ہر مہینے وہاں جایا کرتا تھا۔ اس نے اسے وہ سارے کے سارے اسکیچز دکھائے تھے جو وہ اس عرصے پورا کرتا رہا تھا۔ وہ جوابا کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اور پھر ایمان نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دیکھے تھے، پھر اس نے نظر جھکا لی تھی۔ اس کے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی اس نے آنسوؤں کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کر کے بہت ناخوش ہو؟ ایمان نے اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا، مجھے سارے لفظ جھوٹ لگتے ہیں، اس نے سر اٹھا کر بہت آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے کے لیے جرمنی لے گیا تھا۔ جانے سے 1 دن پہلے اس نے امید کو بتایا تھا، میرے والدین ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں انہیں کچھ عرصے کے بعد بتاؤں گا، مگر ابھی تم بھی ان پر یہ ظاہر مت کرنا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ جب امید نے خلاف توقع کسی رد عمل کا اظہار کہے بغیر سر ہلا دیا تھا، وہ پرسکون ہو گیا۔ شادی کے اس پہلے ہفتے میں امید کا رویہ اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی، اس کی باتوں پر ہنستی بھی تھی، مگر بعض دفعہ بات کرتے کرتے یکدم جیسے کسی صدمے میں چلی جاتی، اور ایک بار اس کیفیت میں آنے کے بعد وہ بہت دیر تک خاموش رہتی تھی،
اس وقت کوئی چیز اسے اس خاموشی سے توڑ نہیں پاتی تھی، مگر ایمان بھی اس چیز کے لیے زیادہ فکر مند نہیں تھا کیونکہ وہ ان سب کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امید کو وقت لینے کی ضرورت ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ میری باتوں پر اعتماد کرنے لگے گی، مجھ پر بھروسہ آ جائے گا، مجھ سے محبت بھی کرے گی۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی چیزیں سوچتا رہتا، اور جرمنی آ کر اس کا یہ خیال پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ اس نے پیٹرک اور سبل دونوں کے دل کو جیت لیا تھا۔ ایمان نے ان 2 ہفتوں کے دوران اس سے اپنی ساری زندگی کی داستان سنا دی تھی۔ ایمان کے والدین نے شادی کی ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا، جس میں ایمان نے اسے اپنے تمام فیملی ممبرز کے ساتھ میں ملوایا تھا۔ واپس آنے سے صرف 2 دن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنی اسی خیالی زندگی کے اندر بند ہو گئی تھی۔ ایمان اسے اپنے ساتھ کچھ شاپنگ کرانے کے لیے مارکیٹ لے کر گیا تھا۔ ایک شاپنگ مال کے اندر ایک شاپ میں وہ کچھ سویٹرز دیکھنے میں مصروف تھی، اور ایمان کریڈٹ کاؤنٹر پر کھڑا ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ باہر سے اس کا ایک کزن گزر رہا تھا۔ وہ بے اختیار دکان سے باہر نکل گیا۔ اس کا کزن کافی آگے جا چکا تھا۔ بھیڑ میں اس تک پہنچنے میں اسے کچھ دیر لگی۔ چند منٹ اپنے کزن سے بات کرنے کے بعد وہ شاپ پر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے سامنے نظر ڈالی، لیکن امید اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف آ گیا اور سیلز گرل سے پوچھنے لگا کہ اس نے امید کو کہیں دیکھا ہے، تو اس نے بتایا کہ امید اسے تلاش کرتی ہوئی چند منٹ پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ شاپ سے باہر آنے پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا تھا، اس کا اضطراب میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اسے وہاں پر چھوڑا ہی کیوں تھا۔ اسے نہ تو جرمنی زبان آتی تھی اور نہ ہی وہ راستوں کے متعلق کچھ علم رکھتی تھی، نہ ہی اسے گھر کا ایڈریس معلوم تھا کہ وہ واپس گھر آ جاتی۔ اسے اب خود پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ تبھی مال کے پبلک ایڈریس سسٹم سے اعلان ہونے لگا تھا، اور وہ تقریباً بھاگتا ہوا انتظامی کے آفس کی طرف گیا تھا۔ وہ وہاں پہنچ چکی تھی اور اب پبلک ایڈریس سسٹم پر اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی امید کو دیکھ لیا تھا، اور اس کا رد عمل اس کے لیے شاکنگ تھا۔ وہ جتنی بے اختیاری سے اس کی طرف گیا تھا، اس نے تقریباً اتنی ہی زور سے اسے دھکیل دیا تھا۔ تم میرے پاس مت آؤ، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے یہاں لے کر آئے تھے کہ تم مجھے یہاں پر چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ۔ وہ ایک دم چلانے لگی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں جانتی تھی تم مجھے اسی طرح چھوڑ دو گے، تم میرے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہوگے، تم مجھے دھوکے میں رکھ رہے ہو۔ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ امید، آؤ باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں فضول میں تماشا بن رہا ہے۔ اس کے قریب جا کر اس نے مدھم آواز میں اس کے بازو پکڑ کر اس سے کہا تھا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، اب مجھے صرف پاکستان جانا ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ وہاں اسی کے پاس بیٹھا معذرتیں کرتا رہا، اور جب تک اس کی برداشت کے باہر نہ ہو گیا تھا، وہ چلا اٹھا، میں تمہارے منگیتر جیسا نہیں ہوں، تمہیں چھوڑ کر یوں ہی چلا جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ امید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاپنگ مال سے باہر آتے ہی وہ تقریباً جیسے بے حس و حرکت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی، اور ایمان اسے اپنی باہر جانے کی وجہ بتا رہا تھا، لیکن وہ کچھ جواب نہ دے رہی تھی۔ اور جرمنی میں ان کے آخری 2 دن اسی طریقے سے گزرے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی معذورات کے باوجود بھی اس کا رد عمل ایسا ہی تھا۔ پاکستان آنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے راولپنڈی چلی گئی تھی، جبکہ وہ لاہور میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے لاہور پہنچتے ہی سب سے پہلے ڈاکٹر خورشید سے ملاقات کی تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ تم محبت اور مہربانی سے پیش آتے ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسلمان پر ویسے بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نرمی سے پیش آئے۔ اس کی پریشانی جان کر انہوں نے اسے نصیحت کی تھی، تمہاری تو خواہش تھی کہ تمہیں وہ عورت مل جائے جس سے تم محبت کرتے ہو، اب وہ عورت تمہارے پاس ہے تو تم اس کے ذرا سے غصے پر پریشان ہو رہے ہو۔ وہ ان کی بات پر مسکرانے لگا۔ تھوڑا سا غصہ نہیں ہے اس کا، بہت زیادہ غصہ ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑے۔ جب اسے تم سے محبت ہو جائے گی تو یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تم دونوں کو ویسے بھی ساتھ زندگی گزارے بہت عرصہ نہیں ہوا ہے۔ وہ ان کے پاس سے واپس آنے کے بعد بہت پرسکون تھا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ راولپنڈی سے اسے لینے گیا تھا، اور وہ اس سے بہت نارمل طریقے سے ملی تھی، یوں جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا۔ ایمان نے شکریہ ادا کیا۔ ان کی زندگی بہت نارمل انداز میں گزر رہی تھی۔ امید کا رویہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس پر اعتراض کیا جائے، مگر جب وہ زیادہ صدمے میں چلی جاتی تو ایمان کو تکلیف ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ بہت تلخ اور کٹر ہو جاتی تھی۔
مگر ایسے لمحات میں بھی ایمان کو کبھی اس کی شادی پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ محسوس ہوا تھا۔ اس لیے وہ اس کے ان موڈز پر بھی صبر اختیار کر لیتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن تلخی بھرے موڈ میں اس نے اس سے کہا تھا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے تم سے صرف شادی کی ہے، صرف زندگی گزار رہی ہوں تمہارے ساتھ، کیونکہ ایک گھر چاہیے تھا جو مجھے مل گیا۔ وہ اس کی کڑواہٹ کو سکون کے ساتھ برداشت کر گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان نے کہا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بتانا چاہیے کہ مجھے تم سے، ایمان نے اس کی بات کاٹ دی، محبت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے مطالبہ تو نہیں کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ وہ بالکل ساکت اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں محبت مل گئی ہے، اس لیے تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، نہ کوئی احساس ہے، ایمان نے کہا۔ مجھے محبت تو نہیں ملی، اس نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ تمہارے سامنے موجود ہوں میں، تم سے محبت کرتا ہوں، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ ایمان نے اس سے کہا تھا۔ مجھ سے محبت کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا ہے؟ کون تمہیں فورس کر رہا ہے؟ میں نے مجبور تو نہیں کیا تمہیں، اور نہ تم میری کبھی محبت تھے اور نہ ہو، امید نے اسے بہت تلخ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس بھی باقاعدگی سے جایا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک عجیب سورس آف انسپریشن تھے۔ ان دونوں کے درمیان بہت عجیب سا کمیونیکیشن تھا۔ بعض دفعہ اس کی افسردگی کو بغیر بتائے جان لیا کرتے تھے۔ وہ اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسے تسلی دیا کرتے اور وضاحت دیا کرتے، جسے سننے کے بعد وہ پرسکون ہو جایا کرتا۔ مذہب میں اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی دلچسپی کی وجہ بھی وہی تھے۔ وہ اکثر رات کو اسٹڈی میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کو پڑھتا تھا۔ تمام نمازوں میں صرف یہی ایک نماز تھی جو وہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا کرتا۔ کبھی بات کرتے کرتے وہ بے اختیار قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا حوالہ دیتا اور اسے یہ احساس ہوتا کہ امید بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے مسکرا دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ امید اس وقت اس کے بارے میں ٹھیک نہیں سوچ رہی ہوگی، جیسے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہو۔ اس کی شادی کو چند ماہ گزر گئے تھے جب اسے اپنی فیملی میں ہونے والے متوقع اضافہ کی اطلاع ملی۔ امید غیر متوقع اور غیر ممالی طور پر خوش تھی، اور زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کے بعد اس نے امید کے رویے میں بہت سی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی۔ یکدم وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ ایمان علی سے اس کا رویہ بھی یکسر بدل گیا تھا۔ وہ اس پر زیادہ توجہ دینے لگی۔ اس کے زیادہ تر کام وہ خود کیا کرتی تھی۔ اکثر وہ ایمان سے بچے کے متعلق گفتگو کرتی تھی، اس کے لیے منصوبے بناتی۔ ایمان حیران ہو جاتا۔ اس میں آنے والی تبدیلیاں کچھ اتنی ہی غیر متوقع تھیں۔ ایمان نے اپنے والدین کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اور سبل اکثر فون پر اس سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ ایمان کا خیال تھا وہ اب تبدیل ہو گئی ہے، پہلے کی طرح اس کے منگیتر کی یاد اس کے ذہن سے فراموش ہو چکی ہے۔ مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات وہ اسے ڈنر کرانے کے لیے ایک ہوٹل لے گیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ شادی کے بعد وہ پہلی بار کہیں باہر ڈنر کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد امید کے ساتھ ہوٹل کے ہال سے نکل رہا تھا جب اس نے ساتھ چلتی امید کو یکدم ساکت ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر امید کی طرف دیکھا، جو کہ ایک بت کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ساکت سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ہوٹل کے انٹری گیٹ سے سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا ایک نوجوان جوڑا اس کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں جوڑے امید کے سامنے آئے تو اس نوجوان مرد نے بھی امید سے آنکھیں ملائیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے ٹھٹک رہا تھا۔ پھر وہ اپنے ساتھ موجود لڑکی کا ہاتھ تھام کر اندر چلا گیا۔ امید بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایمان نے بہت عرصے کے بعد اسے ایک بار پھر اسی صدمے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ ایمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم چونک گئی۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جیسے پوچھا، امید، کیا وہ جاذب تھا؟ امید نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ایمان کو یکدم اپنا خون کھولتا محسوس ہوا تھا۔ یہ عورت اس کی بیوی تھی، یہ عورت اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور یہ عورت اب بھی اس شخص کو اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہی تھی جس نے اس کی بے قدری کی۔ وہ اپنے ارد گرد ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو جاتی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایمان بالکل خاموش رہا۔ گھر جا کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا جب اس نے امید کو اپنے پاس آ کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھتا دیکھا۔ ایمان،
میں دراصل، ایمان نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، مجھے کچھ کام کے لیے اسٹڈی میں جانا ایکچولی۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ مگر میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، امید نے کہا۔ امید، میں ابھی فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے کچھ بھی کہنے کی کوشش مت کرو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں رکے بغیر اسٹڈی میں آ گیا تھا۔ اس وقت وہ کچھ اتنا ہی دل برداشتہ تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمپیوٹر پر اپنا کام کرنے لگا، مگر اس کا ذہن ابھی تک منتشر تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کے پاس دوسری کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایمان کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ ایمان، تم ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو گئے۔ میں کسی بات پر ناراض نہیں ہوں، ایمان نے اس سے کہا۔ پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ امید نے پوچھا۔ کر تو رہا ہوں، ایمان نے جواب دیا۔ اس طرح نہیں، یہ لہجہ مجھے تمہارا بالکل پسند نہیں ہے، امید نے کہا۔ مجھے کام ہے، مجھے وہ کرنے دو۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے مانیٹر پر ابھرنے والی عبارت کو دیکھتا رہا۔ میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں ایمان، امید نے کہا۔ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ کچھ جھنجھلا گئی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہا، صرف صبر کر رہا ہوں۔ کس چیز کے لیے صبر؟ اس نے پوچھا۔ تم جانتی ہو، ایمان نے جواب دیا۔ میں ایکسکیوز تو کر رہی ہوں نا، امید نے کہا۔ اس کا کیا فائدہ جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو؟ تم کیوں کر رہی ہو وہ؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 9 سال تمہیں منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے پریشان ہو؟ کیوں؟ جو شخص تمہیں محبت نہیں کرتا، اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا تمہیں ابھی اس پر اعتماد ہے، ایمان نے کہا۔ اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گیا۔ تم نے آخر اسے کیوں چھوڑا تھا؟ ایمان نے اس سے سوال کیا۔ اسے اپنی آواز کسی خائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیونکہ میں اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی، امید نے کہا۔ کیا ڈیمانڈ تھی اس کی؟ ایمان نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایمان نے اپنا سوال دہرایا۔ آخر کیا ڈیمانڈ تھی اس کی؟ میں جاننا چاہتا ہوں، آج سچ بولو مجھے۔ زندگی میں کبھی کسی چیز نے اسے اتنا حد تک حیران نہیں کیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ اسے بتا دیا تھا۔ کس طرح اس نے جہاں زیب کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا۔ اس کی ساری احسانات، ساری مہربانیاں، ساری محبت کے باوجود کس طرح وہ ذہنی اقتدار کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بہتے آنسو کے ساتھ اسے بتا رہی تھی اور وہ خالی ذہن کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی یہ عورت اپنی بہت سی کمزوریاں، بہت سی خامیوں کے باوجود صرف ایمان کے لیے، صرف دین کے لیے اپنے نفس کے سانپ کو کس طریقے سے مار گئی تھی۔ اسے بے اختیار ایک مسلمان عورت کا شوہر ہونے پر فخر ہوا، ایک ایسی عورت جو محبت کو ایمان کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تم پر احسان کیا اور تم نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ کسی کی کوئی مہربانی، کوئی احسان اور کوئی محبت اگر بدلے میں گناہ مانگے تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، جس طریقے سے تم نے چھوڑا۔ تمہاری دوستوں نے تم سے کہا کہ تم نے غلط کیا، کہ تم نے سچی محبت کھو دی۔ تم نے ایک ایسے خود غرض انسان کو چھوڑا جو تمہیں جہنم میں لے جاتا، اور وہ تمہاری دوست تمہیں اکسا رہی تھی اس کام کو کرنے سے جسے خدا ناپسند کرتا ہے۔ اس نے امید کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، محبت اور ایمان میں سے ایمان کا انتخاب کرا ہے تم نے، بالکل ٹھیک کرا ہے۔ مگر وہ مجھے یاد کیوں آتا ہے؟ میں اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ اب بری طرح بلک رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ٹینشن مت لو یار، تم کوشش کرو تو اسے بھول جاؤ گی۔ میں کوشش کرتی ہوں مگر نہیں جانتی مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ شاید میں نارمل نہیں ہوں ایمان۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماضی سے پیچھا چھڑا لوں، لیکن میں نہیں کر پا رہی۔ کم سے کم اب تو میں سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، مگر ایسا نہیں ہو پاتا۔ میرے کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بالکل بے بس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس رات اسے سلیپنگ پلز کھلا کر اسے سونے میں مدد کرنے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کس طریقے سے امید کو سکون میں لایا جائے۔ چند دنوں کے بعد ڈاکٹر خورشید نے اس سے کہا کہ وہ اپنے مذہب تبدیلی کے بارے میں اپنے عزیز و اقارب اور کمپنی میں بتا دے اور اپنے کاغذات میں اپنا نام تبدیل کروا لے۔ اس نے ان کی بات پر سر جھکا دیا۔ وہ خود بھی اب یہی چاہتا تھا،
اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں وہ چاہتا تھا کہ سب اسے اس کے اپنے نئے نام سے اور اس کے مذہب سے واقف ہو جائیں تاکہ اس کے بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے اپنی کمپنی کے ڈائریکٹر کو تحریر کر کے اپنے نام اور مذہب کی تبدیلی کے بارے میں آگاہ کیا تھا، اور یہ جیسے سب کے لیے ایک بڑے شوق کے طور پر سامنے آیا تھا۔ اسے ملنے والی پروموشن بھی رک گئی تھی، اور اس سے پہلے ہی وہ اس بات کو جانتا تھا۔ مذہب کی تبدیلی ایک ایسا عمل تھا جس سے اس کی کمپنی کے انتظامی کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی وفاداری کمپنی سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کمپنی یہودیوں کی تھی اور وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ ڈاکٹر خورشید سے مشورہ کرنے کے بعد میں اس نے کمپنی میں اس عہدے پر کام کرتے رہنے کی بجائے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ امید کو اس نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو۔ اپنی کمپنی سے ریزائن کرنے کے بعد اس نے جرمنی جا کر اپنے ماں باپ کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، اور وہ امریکہ کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر انٹرویو دینے کے لیے بھی گیا تھا۔ اس نے امید سے یہی کہا تھا کہ آفس کے کام سے وہ جرمنی جا رہا ہے، مگر انہی دنوں اتفاقاً اس کے ایک فیملی فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایمبیسی سے اس نے امریکہ کا ویزا مذہبی رسمات کی شرکت کے لیے لیا تھا۔ اسی طرح اسے فوری طور پر اپروول مل گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ جرمنی میں قیام کے بعد اور وہاں سے وہ سیدھا امریکہ چلا جائے گا۔ اسے اپنی فیملی کو بھی امریکہ سیٹل کرنا تھا، اس لیے جرمنی چھوڑ کر وہ سیدھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ امریکہ جانے والا تھا۔ اور امریکہ جانے سے پہلے اسے اپنے والدین کو اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتانا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر سمانتھا مل گئی، جو پاکستان ایجنسی میں اس کے ساتھ میں کام کیا کرتی تھی۔ اس نے بھی جاب چھوڑ دی تھی اور وہ پاکستان سے واپس جا رہی تھی۔ فلائٹ میں وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہے تھے۔ ایمان کے والدین کے لیے اس کے مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوئی۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اور پھر مذہب کی تبدیلی کا انکشاف اس نے پوری فیملی کے سامنے کیا تھا۔ پیٹرک کا خاص طور پر غم و غصے سے برا حال تھا۔ وہ اپنی فیملی کے سامنے بالکل بے وقت ہو کر رہ گیا تھا۔ سبل اور پیٹرک نے اس پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا کہ وہ اسلام چھوڑ دے، اسے ڈرا کر، دھمکا کر، جذباتی کر بلیک میل کر اس کے ساتھ برا سلوک کر کے، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ پیٹرک کو اب احساس ہوا کہ اس نے انہیں نئے گھر کا تحفہ کیوں دیا، کیونکہ جب یہ بات پوری کمیونٹی کے اندر کھلے گی تو لوگ ان کا بہشکار کریں گے اور انہیں زبراً اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے پہلے ہی ایک نیا گھر خرید کر رکھ دیا تھا تاکہ جرمنی سے وہ لوگ امریکہ سیٹل ہو جائے اور ہماری کمیونٹی کے اندر میں ہمارا نام خراب نہ ہو۔ ان دونوں نے ایمان کے سامنے صرف دو ہی راستے چھوڑے تھے، یا تو وہ اسلام کو چھوڑ دے یا پھر وہ اپنی فیملی سے کبھی نہ ملے۔ ایمان علی نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ دونوں بھی اسی طرح اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی فیملی کا رد عمل دیکھ کر اپنے ماں باپ سے ایسی بات کی توقع نہ کی تھی۔ اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدتے ہوئے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ تحفہ اس کی طرف سے ان کے لیے آخری تحفہ ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے والدین سے الگ ہونا بہت تکلیف دہ ہوگا اس کے لیے، اور صرف اس کے لیے ہی نہیں، اس کے والدین کے لیے بھی یہ بہت تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ وہ اس عمر میں ان کا اکلوتا سہارا تھا جس پر وہ قائل تھے۔ اس نے اسلام کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جرمنی سے امریکہ جاتے ہوئے اسے بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہی تھی۔ وہ امریکہ میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں انٹرویو دینے میں مصروف تھا۔ ایک شام وہ پیدل مارکیٹ کے قریب گھر جا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو پایا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ کسی نے اس کی گن پوائنٹ پر اس کی تمام جیبیں خالی کروا لی۔ اس نے مزاحمت کی بہت کوشش کی تو ان لوگوں نے اسے بری طریقے سے پیٹنا شروع کر دیا اور ریوالور اس کے سر کے پچھلے حصے میں مار دی، جس کی وجہ سے اسے بے ہوشی چھانے لگی۔ ایک ہفتے کے بعد اسے جب ہوش آیا تو وہ اس نے خود کو ہاسٹل میں پایا۔ اس کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی جس سے کہ اس کی شناخت ہو سکتی، اس لیے ڈاکٹرز نے اسے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کئی دنوں تک کچھ بھی یاد نہ کر سکا تھا۔ اسے اپنے گھر کا نمبر یاد نہیں تھا، نہ ہی اس کا اپنا نام اسے یاد آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ذہنی طور پر نارمل ہونے لگا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا تو اس نے پاکستان فون کیا، مگر اسے پتہ چلا کہ امید راولپنڈی جا چکی ہے۔ اس نے کچھ دن اور امریکہ میں گزارے تھے اور اسی دوران اسے کمپنی سے اسے جاب کا آفر مل گیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس پاکستان آ گیا۔ راولپنڈی میں امید کے رویے نے اسے حیران کیا اور آہستہ آہستہ حیرانی پریشانی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کے باہر جانے پر، رابطہ ختم کر دینے پر وہ کس طریقے سے پریشان ہوئی ہوگی اور شاید اس سے ناراض بھی ہوگی، کیونکہ کافی لمبے عرصے سے اس نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔
لاہور آنے کے بعد بھی اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ لاہور میں اپنے کچھ کام سے گھر سے باہر گیا تھا اور پھر گھر آنے پر جب اس نے بار بار ہارن بجایا تو گیٹ پر کوئی موجود نہ تھا۔ چوکیدار کی بجائے امید نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کچھ اور پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے گھر آ کر ملازم کو آواز لگائی لیکن کوئی موجود نہ تھا۔ امید نے بتایا کہ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے چلے گئے۔ اسے امید کی حرکتیں کچھ عجیب لگی تھیں مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اندر بیڈ روم میں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے سارے گفٹس زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی سنجیدگی میں اب اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے کارپٹ پر سے تمام چیزیں اٹھائی اور پھر انہیں ڈریسنگ روم میں رکھ دیا۔ وہ روز رات کو ریوالور چیک کرتا تھا لیکن اس بار ریوالور اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ اسے خیال آیا کہ شاید امید نے ریوالور کہیں اور رکھی ہو مگر اس سے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس کے انکار پر بار بار پوچھتا رہا، اگر ریوالور امید نے نہیں اٹھایا تو پھر کس نے اٹھایا؟ وہ اس سے پوچھتا رہا کہ اگر شاید تم نے غلط فہمی سے کہیں رکھ دی ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس کی تشویش میں یکالت اضافہ ہونے لگا تھا مگر تمام الماریاں اور درازے دیکھنے کے بعد بھی اسے ریوالور نہیں ملا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر گھر میں کچھ ہو جاتا اور امید کو ریوالور کی ضرورت پڑتی تو کیا ہوتا، مگر امید بالکل پریشان نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بالکل بے فکر تھی۔ اس نے اسے اس کی لاپرواہی کا احساس دلانے کی کوشش کی اور جواب کیا آیا؟ وہ اس سے جھگڑا کرنے لگی۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اسے اب دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ریوالور کا غائب ہونا، چوکیدار کا نہ ہونا، ملازم کا گھر سے غائب ہونا، یہ سب کچھ کوئی باقاعدگی طور پر پلاننگ کر کے کر رہا تھا۔ اس نے فون کر کے سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈز کو بلوایا اور پھر انٹرکام پر سارے ملازموں سے پوچھ تاچھ کی لیکن کسی کو بھی ریوالور کے متعلق کوئی علم نہ تھا۔ اس نے گارڈز کے آنے کے بعد میں پورا گھر چھان لیا۔ کسی طرح کی کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہ تھی سوائے ریوالور غائب کے۔ وہ بہت ڈھونڈنے کے بعد میں اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ بہت پریشان تھا، اوپر سے امید اس کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر قابو پانے کے لیے قرآن پاک کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیا۔ 15 سے 10 منٹ کے بعد میں وہ اس سے مصروف ہو کر قرآن پاک کو واپس رکھنے کے لیے شیف کی طرف آیا تھا۔ قرآن پاک واپس رکھتے ہوئے اسے کونے میں وہ کتابیں پڑھی نظر آئیں جو جانے سے پہلے ڈاکٹر خورشید نے اسے دی تھی۔ اس نے ابھی تک ان کتابوں کو پڑھا نہ تھا۔ قرآن پاک رکھنے کے بعد اس نے ان میں سے ایک کتاب نکالی اور کتاب نکالتے ہوئے جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ کتابوں کے پیچھے ریوالور رکھا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریوالور کمرے سے اسٹڈی میں کیسے آیا۔ کتاب واپس رکھتے ہوئے اس نے ریوالور نکالا اور اس کی گولیاں چیک کی۔ اس میں پوری طریقے سے گولیاں بھری ہوئی تھیں اور اوپر سے اس کا سیفٹی کلچ بھی ہٹا ہوا تھا۔ اس نے ریوالور لی اور ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریوالور میں سے ساری گولیاں نکال لیں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا شاید امید کسی دن رات کو یہاں اسٹڈی میں کچھ وقت گزارنے کے لیے آئی ہو اور اس وقت شاید اس نے ریوالور غلطی سے شیلف میں رکھ دیا ہو۔ مگر ریوالور کتابوں کے پیچھے کس لیے چھپایا ہوگا؟ کیا امید نے اسے اٹھایا ہوگا یا پھر ملازم نے؟ مگر کیوں؟ اس کا ذہن ایک بار پھر الجھ گیا تھا۔ ریوالور کی ساری گولیاں نکال کر اس نے دراز میں رکھ دی اور ریوالور کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اسے دوبارہ لوڈ کر کے دراز کے اندر سیفٹی کے ساتھ رکھ دے گا۔ پھر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے دوران ہی اس کو احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ امید اب تک سوئی کیوں نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے اس سے وہاں آنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب اس سے کون سی بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے امید سے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور امید کی طرف پلٹا اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پر موجود ریوالور اب امید کے ہاتھوں میں تھی اور وہ اس کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے اسے ٹریگر دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب کچھ ایک جھماکے کے ساتھ اسے سمجھ میں آ گیا تھا۔ ریوالور وہاں کیوں آیا تھا؟ کس لیے پہنچایا گیا تھا؟ چوکیدار اور ملازموں کو پوری پلاننگ کے ساتھ میں باہر بھیجا گیا تھا۔ میرے خدایا، یہ عورت جو میری بیوی اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ یہ عورت جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس نے بہت تکلیف سے سوچا۔ وہ جانتا تھا ریوالور خالی تھا مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کاش وہ ریوالور خالی نہ کرتا، وہ اسے وہیں رہنے دیتا۔ سب کچھ آگ کی لپٹوں میں آ گیا تھا۔ رشتہ، اعتبار، اعتماد، الفت۔ اسے یاد آیا ڈاکٹر خورشید نے کیا کہا تھا، تم صحیح راستے پر ہو، اس پر قدم بڑھا چکے ہو، مسلمان ہو چکے ہو،
اب तुम्हें आजमाइशों के लिए तैयार रहना होगा। पिछले 1 महीने से वो ऐसी ही आजमाइशों से गुजर रहा था और वो हमेशा फ़ख्र महसूस करता कि वो आजमाइशों का अच्छे से मुकाबला कर रहा है। लेकिन उसे अंदाज़ा तब हुआ कि आजमाइशें के भी दर्जे होते हैं। वो जिन आजमाइशों से गुजरा था वो छोटी आजमाइशें थीं, लेकिन अब जो उसके सामने आजमाइश थी वो बहुत बड़ी और सख्त आजमाइश थी उसके लिए। उसने उम्मीद की आंखों में पहले कभी अपने लिए इतनी नफ़रत नहीं देखी थी और ना ही उसकी ज़ुबान पर अपने लिए इतना जहर देखा था। उम्मीद उसके ऊपर इल्ज़ामों की बारिश कर रही थी। वो चिल्ला रही थी, वो उसे सुनता जा रहा था और वो उससे शायद इसी तरीके से सुनता रहता जब तक कि उसने उसे उसके पुराने नाम डैनियल एडगर से नहीं मुखातब किया था, जो उसे एक गाली की तरह लग रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर सका। सिर्फ इसी एक नाम के लिए वो पिछले 1 महीने से क्या बर्दाश्त कर रहा है, उस पर क्या गुजर रही है, उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। बेशक मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ और मुझे भी तकलीफ़ और आजमाइशों में सब्र से काम लेना चाहिए। वो यही सोचता रहा। वो ये सोचता रहा कि अगर इसकी ज़िंदगी में जहांज़ेब ना आया होता तो क्या तब भी ये ऐसी ही होती। वो उससे मोहब्बत करता था, वो उसे यकीन दिलाना चाहता था, मगर उस दिन उसे एहसास हो रहा था कि शायद ये मुमकिन ही नहीं है। वो अब कम से कम ये नहीं चाहता था कि उसे बार बार उसके सामने अपने मुसलमान होने का सबूत देना पड़े। ये बहुत तकलीफ़ वाला काम था। उस वक्त उसके सामने खड़े होकर उसकी इल्ज़ामात का जवाब देते हुए उसने सोचा, अगर किसी शख्स को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो फिर क्या करना चाहिए कि जिससे ये साबित हो। क्या उसके साथ बार बार अज़ियत से दो चार रहने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए या फिर अपनी ज़िंदगी को उससे अलहदा कर लेना चाहिए। हाँ, शायद मुझे इसी से अलग हो जाना चाहिए, वरना कभी न कभी इसकी बेयकीनी मेरे ईमान को ख़त्म कर देगी, जिस ईमान के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। अगर मैं अलहदा ना हुआ तो ये मेरी इस्तकामत और साबित कदमी को ख़त्म कर देगी। फिर मैं क्या करूँगा, उसने सोचा। वो औरत उसे ईमान तक लाई थी और वो नहीं चाहता था कि उसी औरत की वजह से उसका ईमान ख़त्म हो जाए। इस बार फ़ैसला करना आसान था, उसे चंद मिनट लगे। उसने उम्मीद को पूरा इख्तियार दे दिया था कि वो इंतखाब कर ले। वो स्टडी से निकलकर किचन में आ गया। वो डाइनिंग टेबल पर आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसने अपने पीछे एक आहट सुनी थी और फिर उसने अपने चेहरे पर एक लम्स, एक आंसू महसूस किया। क्या ये फिर, मगर क्यों, और मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसे याद आया कि डॉक्टर खुर्शीद ने उससे कहा था, हमारे हर अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए। हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी, हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत अपने लिए कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं अगर अल्लाह के लिए उसकी सारी गलतियां माफ़ कर दूं, उसे एक बार फिर यकीन और ईमान की ज़मीन पर पैर जमाने का मौका दूं, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी में उसे एक अमल करने के लिए इतनी चीज़ों से नवाजा है, तो क्या मैं एक बार फिर उसे अपनी मोहब्बत के तौर पर उसे ना सोचूं, उसे ना चाहूं। उसने अपने दिल को टटोला। उसे हैरत नहीं हुई, उसके दिल में अब भी वही औरत थी और वही मकाम पर थी। वो मुस्कुराया। हाँ, ये मुआफ़ी हम दोनों की आजमाइश को ख़त्म कर सकती है। ये चंद लम्हों का इशारा और एलाव ज़रनी बहुत ही ज़्यादा रिश्तों को मजबूत कर सकती है। और फिर अब जब हम ज़िंदगी में एक नए रिश्ते से आशना होने वाले हैं, ये ज़रूरी है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दूसरी जानिब उम्मीद स्टडी रूम में थी। स्टडी का दरवाज़ा बंद हो गया था, लेकिन इस बंद दरवाजे ने उसके अंदर के बहुत से दरवाजे खोल दिए थे, जिनसे नज़र आने वाले रास्ते और मुंतज़रात उसके लिए आशना नहीं थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठा लिया था। धुंधली आंखों से देखे जाने वाले शय को वो हमेशा धुंधला ही नज़र आता है। शेल्फ से टेक लगाए लगाए वो नीचे कारपेट पर बैठ गई। अपने हाथों की हथेलियों को अपने सामने फैलाकर उसने अपनी तकदीर से पूछा, और वो कुछ तलाश न कर पाई। नाकाम रही। हर रात ज़िंदगी में अंधेरा नहीं लाती। बाज़ रातें चांदनी रातें होती हैं। उन रातों में रोशनी ही नहीं होती, सुकून भी होता है। बहुत साल पहले अपने माँ बाप की कही हुई एक बात उसे याद आई थी, हर आसमानी मज़हब इंसान को आज़माता ज़रूर है, मगर इस्लाम तो इंसान को और ही तरीके से आज़माता है। ये ऐसी आजमाइश से सामने लाता है जो बंदे को कुंदन बना देती है या फिर राख का ढेर।
وہ کچھ دیر پہلے اسی کے کہے گئے لفظوں کو یاد کر رہی تھی، اور میری زندگی میں بھی میرا دین 6 سال پہلے ایسے ہی ایک آزمائش سے لایا گیا تھا، اور اس کی آزمائش نے مجھے کیا بنا دیا، کندن یا راکھ کا ڈھیر؟ اس کا دل بھر آیا تھا۔ مجھے ایمان اور محبت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ میں نے ایمان کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد میں آج تک صرف پچھتاوے کا شکار رہی ہوں۔ میں تو پیدائشی مسلمان تھی۔ میرا عقیدہ اور ایمان اس طریقے سے کمزور کیسے ہو گیا؟ جو طوفان میرے اندر 6 سال پہلے اٹھا تھا، وہی طوفان ایمان علی نام کے شخص نے، جو مجھ سے 2 سال پہلے ہی ملا ہے، اس نے لا دیا ہے۔ میں نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے محبت کو چھوڑا تھا، مگر وہ محبت تو محبت کہلانے کے لائق بھی نہ تھی۔ لیکن جس حساب سے ایمان علی نے مجھے چھوڑا ہے، کیا اس طریقے سے کوئی کرتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے؟ کیا اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے، یا پھر ایمان صرف اسی کے پاس ہے؟ اور میں کون ہوں، کیا ہوں؟ محبت کے سراب میں گرفتار ایک بے وقوف لڑکی۔ تمہیں پتا ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا۔ تم نے اس بیج کو سینچ کر ایک درخت بنا دیا۔ اب بے یقینی اور بے اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا ہے کہ تم چاہو بھی تو اسے کاٹ نہیں سکتی۔ تم صحیح کہتے تھے ایمان، اس نے اعتراف کیا۔ میں اس درخت کو کاٹ نہیں سکتی، مگر اسے جڑ سے اکھاڑ سکتی ہوں۔ اسے یاد آیا کہ ایمان نے اس سے کہا تھا، مجھے محبت کے وجود پر کبھی یقین نہیں تھا امید۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے تم سے محبت ہوئی، اور اسی محبت نے مجھے یقین اور ایمان سے نوازا۔ اس کے کانوں میں ایمان کا یہ جملہ گونج رہا تھا، تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا۔ محبت تمہیں بھی ہوئی، مگر تمہاری محبت نے تمہیں نہ تو ایمان دیا نہ یقین دیا۔ میری محبت نے مجھے ایمان اور یقین دونوں دیا۔ یہ فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ امید کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ اسے ایمان کی ہر ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا، ہاں تم نے ٹھیک کہا تھا ایمان، میری محبت مجھے ایمان سے دور لے گئی، تمہاری محبت تمہیں ایمان کے پاس لے آئی۔ میں نے محبت کر کے صرف کھویا ہے، تم نے محبت کر کے صرف پایا ہے۔ میں کیا کوئی بھی تمہیں اور تمہارے ایمان کو کسی بھی کسوٹی پر پرکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا نے میرے مقدر میں بنایا ہے، میرا شوہر۔ میں آنکھیں بند کر کے دلدل میں اس ہاتھ کو تلاش کر رہی تھی جو مجھے اس دلدل کی گہرائیوں میں کھینچ رہا تھا، اور آج اتنے سالوں کے بعد پہلی بار میں تمہاری قید سے آزاد ہو گئی ہوں جہاں زیب۔ پہلی بار مجھے تمہارے چہرے پر لگی ہوئی وہ سیاہی نظر آنے لگی ہے جسے تم میرے چہرے پر محبت کے نام پر مل دینا چاہتے تھے۔ اس وقت تمہاری طرف بڑھایا جانے والا قدم مجھے کس طرف لے جا سکتا تھا؟ مجھے اب احساس ہو رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے اس بات سے، خدا نے مجھے تمہارے پیروں کی دھول بننے سے بچا لیا، مجھے ایمان علی کے دل کے تخت پر بیٹھا دیا۔ میں نے 6 سال پہلے تمہیں چھوڑ کر کوئی غلطی نہیں کی۔ آج پہلی بار میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ 6 سال پہلے میں تمہارے ساتھ نہیں گئی۔ میں خوش ہوں جہاں زیب، میں تم جیسی غلاظت سے بچ گئی۔ میرے پاس وہ ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں، میرے پاس ایمان کی محبت ہے۔ اس کی آنکھوں سے دھند ہٹنے لگی تھی۔ اگر وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے تو اس بار میں ایمان اور محبت میں سے انتخاب کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گی۔ میں ایمان علی کی طرح ہی فیصلہ کروں گی، اتنی ہی استقامت اور اتنی ہی ثابت قدمی کے ساتھ۔ اور جہاں زیب، زندگی میں مجھے ایک بار اور موقع ملے تم سے ملنے کا تو میں تم پر تھوک دوں گی اور کہوں گی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جو بدترین چیز کے بدلے ہمیشہ بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ اور تب تم سوچنا کہ اندھیرے کو روشنی کہا جا سکتا ہے یا روشنی کو اندھیرا؟ کیا اس دنیا کے بدلے اپنے ایمان کو خراب کیا جا سکتا ہے؟ اور جب ہر سوال کا جواب تمہیں نفع میں ملے تو تم خود کو جہنم کی تہ میں پاؤ گے، تو تم بھی اپنے آپ کو اپنی سوچ کے ساتھ وہاں دفن کر دینا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو پوچھنے لگی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آ گئی۔ پورے گھر میں تاریکی تھی۔ اسٹڈی کے علاوہ صرف ایک جگہ روشنی تھی، اور وہ جگہ کچن تھا۔ وہ جان گئی تھی وہ کہاں موجود تھا۔ کچن میں جانے کی بجائے وہ بیڈ روم میں گئی۔
जहाँ से उसने मरहम पट्टी का सामान निकाला और फिर धीमे कदमों के साथ किचन की तरफ आ गई। वो किचन के दरवाजे में रुक गई। डाइनिंग टेबल के ऊपर लटकने वाले लैंप की रोशनी में डाइनिंग टेबल के एक कुर्सी पर बैठे हुए ईमान के अलावा सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसका वजूद जैसे वहाँ बेअसो हरकत था और उसके चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी चेहरे पर मौजूद हर तासुरात को वाज़े कर रही थी। थकान, अफसर्दगी, बेचैनी, इस्तराब और उम्मीद। वहाँ क्या था, वहाँ क्या नहीं था? उसने ईमान को मुजस्समे हालत में देखा था। उसे रश्क आया था। वो खुशकिस्मत थी। वो बेइख्तियार आगे बढ़ने लगी। वो आंखें बंद करे हुए कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए हुए बैठा था। ईमान अली को अपने चेहरे पर हाथ के लम्स का एहसास हुआ था। उसने आंखें नहीं खोली थीं। वो बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसका ज़ख्म साफ कर रही थी। ईमान यकदम जैसे पुरसुकून हो गया था। सर में होने वाली तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी। हर तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी। उसके हाथों के लम्स में जैसे जादू था। वो उसे बैंडेज कर चुकी थी, मगर अब भी उसी तरह उसके सर पर हाथ रखे हुए पास में खड़ी थी। चंद लम्हे और गुजर गए, फिर उसने अपने गालों पर पानी के चंद कतरे महसूस किए। उसने आंखें नहीं खोली। वो जानता था ये पानी नहीं था, आंसू थे। अपने आंसू किसी दूसरे के गाल पर बहने लगे तो क्या होता है, वो सोच रहा था। उसने मध्यम से आंखें खोली। क्या उम्मीद की आंखों में आंसू आ सकते हैं? उसने पूछा। ईमान के लिए आ सकते हैं, उम्मीद ने जवाब दिया। और मोहब्बत के लिए? उसने पूछा। अब नहीं। वो क्या पूछ रहा था वो जानती थी। वो खामोश रहा। उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए वो हर नक्शे को गौर से देख रही थी। वो उसके बालों में से आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसके माथे पर ले आई। फिर हाथ की हथेली से उसने ईमान की आंखें ढाँप दीं। ईमान के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई, जैसे उसके हाथों की हरकत से वो महफूज हुआ हो। वो अब नहीं चाहती थी कि रोशनी की ज़रा सी झलक भी उसकी आंखों को कोई तकलीफ़ दे। वो उसे हर एक चीज़ से बचाना चाहती थी, जैसे सुकून दे रही हो। वह बहुत पुरसुकून नज़र आ रहा था। ईमान एक ऐसा शीशा है जिस पर जितनी ही मिट्टी क्यों ना लग जाए, उसे साफ़ किया जा सकता है। बस सिर्फ एक हाथ फेरने की देर होती है और शीशे में से अक्स नज़र आना शुरू हो जाता है। और फिर हर हाथ के साथ हर अक्स पहले से ज़्यादा साफ़ और चमकीला नज़र आता है। और वो हाथ उस मोहब्बत का होता है जो ईमान से होती है।